حجرے کے اندر امام زین العابدین الصلاۃ والسلام، امام سجاد، امام مظلوم، امام اسیر یہیں پر جو ہے واقع کربلا کے بعد جب لوٹا پھوٹا قافلہ مدینہ آیا تو یہاں پر امام سجاد جب تک یہاں پر مقیم رہے وہ اسی حجرے کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہیں سے بشیر کو حکم دیا تھا کہ مدینہ والوں کو ہماری اطلاع دو۔ یہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد منارتین ہے، مسجد منارتین، اور اس کے بالکل ساتھ یہ قصر فاطمہ بنت الحسین ہے۔ کچھ لوگ اس گھر کو حضرت فاطمہ بنت رسول پاک بی بی بطول کا گھر بتاتے ہیں، جو سراسر غلط ہے اور طریق سے لا علمی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بی بی پاک کا جو گھر تھا وہ تو حجرہ رسول کے پاس تھا، ابھی وہ حجرہ رسول کے اندر آ چکی ہے وہ جگہ، اور اس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ لفظ فاطمہ سے لوگ دھوکہ کھا گئے، یہ فاطمہ صغریٰ تھی، جناب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جو مدینہ میں رہ گئی تھی، یہ ان کا گھر تھا۔ لیکن سب سے پہلے بی بی فاطمہ بنت محمد یعنی ان کی دادی پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس جگہ کو خریدا تھا، اور اس کنویں کے پاس آ کر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور پانی پیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے طریق دانوں کو دھوکہ لگ گیا، اور لیکن اس کا نام جو مشہور ہے یہ فاطمہ بنت الحسین ہی ہے، اس کو عربی میں قصر فاطمہ بنت الحسین کہا جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ کا جو حجرہ تھا وہ مدینہ میں ہے، مسجد نبوی کے روضہ رسول گنبد کے بالکل نیچے ہے۔ اسی قصر فاطمہ بنت الحسین میں واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ نے آ کر یہیں پر سب سے پہلے مجلس و ماتم برپا کیا تھا، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی نگرانی۔ سیدہ ام البنین نے یہیں پر آ کر سب سے پہلے اہل بیت کو پرسہ دیا تھا۔ سیدہ ام البنین اور باقی بنو ہاشم جو مدینہ میں رہ گئے تھے انہوں نے یہیں پر آ کر اہل بیت مظلوم کو، اہل بیت اطہار کو یہاں پر پرسہ دیا تھا امام حسین اور شہداء کربلا کی شہادت کا۔ قصر فاطمہ بنت الحسین بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے طریق۔ یہ اتنا اہم جگہ ہے کہ اس کے چپے چپے پر اہل بیت اطہار کے قدموں کے، ان کے سجدوں کے اور ان کی آہوں بقا کے نشانات ملتے ہیں، اور آج بھی اس قصر کی فضاؤں میں اور ہواؤں میں اہل بیت کی سسکیاں اور ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اگر سمجھنے والی، سننے والی آنکھ دیکھنے والی ہو اور سننے والے کان ہو۔ یہیں پر لٹا پھٹا قافلہ کربلا کے بعد امام زین العابدین سید سجاد مظلوم سادات نے یہاں پر جو آ کر رکے تھے، یہاں پر ساری بیبیاں نے یہاں پر قیام کیا تھا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور باقی اطہار نے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس گھر میں کافی عرصہ تک قیام پذیر رہے، اس کنویں کا انہوں نے پانی پیا اور یہاں پر نماز پڑھتے رہے۔ جگہ جگہ پہ کہیں پہ بی بی پاک نے نماز پڑھی ہے، کہاں پہ سیدنا سجاد نماز پڑھتے رہے ہیں، اور لیکن سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے بی بی فاطمہ بنت محمد پاک بطول نے یہاں پر نماز پڑھی تھی اور اس کنویں کا پانی پیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت اطہار کو اسیر کر لیا گیا اور ان کو کوفہ، دمشق کے درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا اور آخر میں ان کو شام میں قید کر دیا گیا۔ 1 سال بعد جب اہل بیت اطہار کو شام میں رہائی ملی قید خانے سے اور ان کو آزاد کر دیا گیا، تو اہل بیت اطہار نے سب سے پہلے کربلا میں مظلوموں کی، شہیدوں کی پاک قبروں کی زیارت کی، وہاں پر حاضری دی۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب مدینہ میں پہنچا تو اہل بیت اطہار نے جناب امام سجاد، امام زین العابدین اور جناب حضرت زینب کبریٰ کی سربراہی میں یہاں پر قیام کیا۔
پھر امام سجاد نے اپنے غلام حضرت بشیر کو مدینہ بھیجا کہ مدینہ والوں کو جا کر اطلاع کر دو کہ مظلومان کربلا کا قافلہ شام سے رہائی کے بعد مدینہ پہنچ چکا ہے۔ جب حضرت بشیر نے حضور پاک کی قبر پر جا کر یہ منادی کی، اے خدا کے پیارے رسول، اے نبیوں کے سردار، آپ کا نواسہ کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا، اب آپ کی نواسیاں قید سے رہائی کے بعد مظلومانہ حالت میں مدینہ پہنچ چکی ہیں، اے رسولوں کے سردار فریاد سن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہلنے لگی اور پورے مدینے میں بھوچال آ گیا۔ اہل مدینہ سروں پر خاک لگاتے ہوئے، سروں پر خاک ڈالتے ہوئے، روتے چیختے چلاتے جناب ام البنین عباس علمدار کی والدہ، جناب امام حسین کی بیٹی بیمار حضرت صغرا، فاطمہ صغرا جن کو کہا جاتا ہے، جناب محمد بن حنفیہ اور دوسرے ہاشمی اور اہل مدینہ جب یہاں پر پہنچے تو پھر بی بی زینب الصلاۃ والسلام نے جب کربلا کے حال بتائے تو اسی گھر میں سب سے پہلے مجلس عزا امام حسین برپا کی گئی۔ اہل مدینہ نے سب سے پہلے یہیں پر گریہ کیا گیا اور یہیں سے پھر مجلس کا جو ہے باقاعدہ رواج ہوا اور آہستہ آہستہ یہ مجلس کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا۔ یہیں پر سب سے پہلے بی بی زینب الکبریٰ، جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ کبریٰ نے یہاں پر کربلا کے مظالم اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم بیان کیے اور مرثیے پڑھے، اور یہیں پر پھر اہل بیت اور باقی اہل مدینہ نے گریہ و ماتم یہاں پر کیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں بغاوت ہو گئی تھی، جس کے بعد پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پر سب سے پہلے مجلس عزا برپا کی گئی۔ اب اس کو قصر فاطمہ بنت الحسین کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا جاؤں کہ یہ والا جو گھر ہے، یہ گھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت کا گھر نہیں ہے۔ یہ گھر ان کی پوتی امام حسین کی چھوٹی بیٹی فاطمہ صغرا، جن کو فاطمہ بنت الحسین بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کا گھر ہے، اور اس کو قصر بیت الحزن بھی کہا جاتا ہے۔